اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ لیکچر میں ہم ٹرانسفر پرائسنگ کی بات کر رہے تھے، اور جیسے آپ نے دیکھا کہ دیر آر نمبر آف ویز ہاؤ ٹو سیٹ ٹرانسفر پرائسنگ. سو لیٹ اس ڈسکس ان ڈیٹیل ون بائی ون. دیر از اے کوشچن کہ آپ ٹرانسفر پرائسنگ کیسے فکس کی جائے، اس کے کون سے میتھڈز ہیں، ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس میں ہے کاسٹ بیسڈ ٹرانسفر پرائس. Cost based transfer is a simple form of transfer price. Calculation is a cost based one where the transfer pricing is simply taken to be the cost to the transferer. یعنی جو ٹرانسفرر ہے، یعنی جو سیلنگ ڈویژن ہے، وہ جو اس کی کاسٹ انکر ہو رہی اس پر وہ بھیجے گا. A transfer price based purely on cost is the only appropriate whenever profit responsibility is centralized. اگر تو سینٹرلائز پروفیٹیبلٹی رسپانسبلٹی ہے تو پھر آپ کاسٹ بیس پر ٹرانسفر پرائس رکھ سکتے ہیں، اور ایچ ڈویژن از آپریٹڈ ایز اے کاسٹ سینٹر. لیکن یہاں آئیڈیا تھا کہ جی ہم ایز اے کاسٹ سینٹر نہیں بلکہ ایز اے پروفٹ سینٹر ہم ٹریٹ کریں گے ہر ڈویژن کو. اٹ وڈ ناٹ بی اپروپریٹ ٹو اے پروفٹ سینٹر اسٹرکچر بیکاز دا کاسٹ وچ از یوزڈ ایز دی ٹرانسفر پرائس ول ناٹ کنٹین اینی ایلیمنٹ آف پروفٹ ان ٹو دی کاسٹ فگر. سمپل ہے کہ کاسٹ ہے تو اس میں سیل پرائس نہیں ہے تو پروفٹ تو کیلکولیٹ نہیں ہو سکتا. It is of course possible to adopt the technique for profit center for incorporating an element of profit into cost figure, and this profit element could be a lump sum per unit or it could be a percentage of cost in order to provide a contribution towards fixed cost and profit. تو یہ cost base جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس کے actual cost base بھی ہو سکتی ہے. اب actual میں کیا ہے؟ sending goods and services to other division at a cost incurred by the producing division. یعنی جو بنانے والی ہے وہ خریدنے والی کو آپ کاسٹ ٹو کاسٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں، ایکچوئل کاسٹ. دی یوز آف ایکچوئل کاسٹ انسولیٹس دی ٹرانسفرر فرام اینی پروڈکشن انایفیشنسی بائی پاسنگ دیم آن ٹو دی ٹرانسفری. میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اگر آپ کاسٹ ٹو کاسٹ ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں تو جو ٹرانسفرر ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی کاسٹ کو کنٹرول میں رکھے یا کاسٹ کو کم کرے؟ وہ تو اس کو پتہ ہے جب آگے بھیج دینی ہے تو پھر دیر از نو پوائنٹ آف ریڈیوسنگ دا کاسٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انایفیشنسی ہوگی اس کے ڈپارٹمنٹ کی، وہ ساری کی ساری آگے ٹرانسفر ہو جائے گی. دی انایفیشنسی آف دی ٹرانسفرر دین بیکم اے کاسٹ ٹو دی ٹرانسفری اینڈ دا ٹرانسفر از اسٹل گارنٹیڈ ہز پروفٹ مارجن. یعنی اس میں دیکھیں کہ آپ کا جو ہے ایک گارنٹیڈ مارجن ان دی سینس کہ آپ نے تو بھیج دیا اور آپ کا جو بونس ملنا ہے، جو آپ کو جو انکریز ملنی ہے وہ آپ کو ملے گی، کیونکہ آپ نے کاسٹ تو کنٹرول کرنی نہیں بلکہ ایک فکس پرسنٹیج سے آپ کو پروفٹ جو ہے مل جائے گا. ان فیکٹ ویئر دی مارجن ایڈیڈ ٹو دی ایکچوئل کاسٹ فار ٹرانسفر پرائسنگ پرپوزز از اے سرٹن پرسنٹیج ٹو دی کاسٹ. دی ٹرانسفرر از ایکچولی انکریج ٹو بیکم لیس ایفیشینٹ and increase its production cost and so its contribution. اب یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کریں، اگر آپ کاسٹ میں ایک سرٹن پرسنٹیج آف پروفٹ ایڈ کر کے آگے بھیجیں گے تو سمپل سی بات ہے کہ اگر میں کاسٹ کو زیادہ کروں گا تو زیادہ پروفٹ مارجن ایڈ ہوگا. تو اگین میرے لیے کوئی انسینٹیو نہیں کہ میں کاسٹ کو کم کروں، بلکہ میں تو کاسٹ کو بڑھاؤں گا تاکہ میرا پروفٹ تو پرسنٹیج کی بیس پر ہے. تو اس کی ایک ڈرا بیک ہے کہ اگر ایکچوئل کاسٹ پر آپ جاتے ہیں یا اس میں ایک سرٹن گارنٹیڈ پروفٹ ایڈ کرتے ہیں تو بھی یہ ایک ریزنیبل کاسٹ نہیں بنتی ہے. حالانکہ یہ پریکٹس میں ہو رہا ہے، یوز ہوتی ہے، لیکن اسٹل اس کے اپنے پروس اینڈ کون ہیں. اے مور وائڈلی یوز بیس فار دی کیلکولیشن آف ٹرانسفر پرائس از دی اسٹینڈرڈ کاسٹ آف پروڈکشن. یہ ہے اصل میں صحیح کہ ایکچوئل کی بجائے آپ اسٹینڈرڈ کاسٹ آف پروڈکشن کو یوز کریں. اور اسٹینڈرڈ کاسٹ آف پروڈکشن میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ٹوٹل اسٹینڈرڈ کاسٹ پر یونٹ جو ہوتی ہے، یعنی جس میں ویریبل اور فکس دونوں شامل کریں آپ. ایز ود دی یوز آف ایکچوئل کاسٹ دا اسٹینڈرڈ کاسٹ ڈیٹا از اویلیبل بٹ دس میتھڈ از سپیریئر اینڈ اٹ ڈز ناٹ سفر فرام اینی آف دی ڈس ایڈوانٹیج آف ایکسپیرینسڈ انڈر دی ایکچوئل کاسٹ میتھڈ. یعنی ایکچوئل کاسٹ میتھڈ میں جو آپ کو پرابلم نظر آتی ہیں اسٹینڈرڈ کاسٹ میں نہیں، کیونکہ وہ تو پہلے سے سیٹ ہے. یعنی اس میں پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری جو ایکچوئل کاسٹ ہے وہ اسٹینڈرڈ سے کم رہے، اور آپ کی جو پروفیٹیبلٹی ہے اسی صورت میں بڑھے گی جب آپ کی ایکچوئل کاسٹ اسٹینڈرڈ کاسٹ سے کم ہو. تو آپ کے لیے ایک انسینٹیو ہوگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروفٹ بڑھے
تو آپ اپنی ایکچوئل کاسٹ کو کم کر کے دکھائیں, کم کریں, کوشش کریں کہ اس کو ریڈیوس کریں آپ. The use of standard cost of pricing transfer ensure that the transferor is not able to pass on any production inefficiency to the transferee. یہ بھی ایک اچھی بات ہو گئی کہ آپ آگے کوئی ٹرانسفر نہیں کریں گے. اگر کوئی انیفیشنسی ہے تو آبویسلی آپ کی اسٹینڈرڈ کاسٹ, آپ کا ویریئنس جو ایڈورس آ جائے گا تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. تو آپ کوشش کریں گے کہ کوئی انیفیشنسی نہ ہو تاکہ آپ کا ویریئنس ایڈورس نہ آئے. He is thus encouraged to improve his efficiency as any benefit resulting from such an improvement will be affected by any inefficiency. It also means that any underutilization of the capacity by the transferor will affect his own performance assessment and not the of that of transferee as before. یعنی اگر آپ اپنی کیپیسٹی کو فلی یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں تو اوبیسلی جو آپ کی فکس کاسٹ ہے وہ آپ ہی کو پڑے گی ساری کی ساری, اور آپ کی پر یونٹ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو اس میں ٹرانسفری کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. انسینٹیو جو ہے یعنی ٹرانسفرر جو ہے وہ ہمت کرے گا, وہ کوشش کرے گا کہ اپنی کاسٹ کو کم سے کم کر رکھے. پھر ہے مارکیٹ پرائس بیسڈ ٹرانسفر. سم ٹرانسفر پرائسنگ سسٹم آپٹ دی ایکسٹرنل مارکیٹ پرائس ایز بینگ دی ٹرانسفر پرائس. دس پالیسی از ویل سوٹیڈ ٹو پروفٹ سینٹر اسٹرکچر but it does not require a readily acceptable external market to exist for each item being transferred. یہ اس کا ایک پرابلم ہے. اگر تو آپ کی پروڈکشن کی ایکسٹرنل مارکیٹ ریڈیلی اویلیبل ہے تو پھر تو یہ میتھڈ یوز ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی پروڈکٹ کی اگر ریڈیلی مارکیٹ اویلیبل نہیں ہے تو پھر یہ میتھڈ یوز نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہاؤ ٹو سیٹ پرائس جب مارکیٹ میں اس کی پرائس اویلیبل نہیں ہے. اور پھر دوسری میں نے بات بتائی تھی کہ اگر آپ مارکیٹ پرائس بھی رکھتے ہیں although اٹ از ایکسٹرنل مارکیٹ اویلیبل ہے تو بھی جو ٹرانسفری ہے وہ آبجیکشن کرتا ہے کہ جی آپ مارکیٹ میں جا کر بیچیں گے تو آپ کو مارکیٹنگ کاسٹ پڑتی ہے, تو آپ مجھے وہ مارکیٹنگ کاسٹ مت لیں بلکہ مجھے نیٹ آف مارکیٹنگ کاسٹ پیس ٹرانسفر کریں. دا ٹرانسفر پرائسنگ از سیٹ بائی ایکسٹرنل مارکیٹ فورسز وچ مینس دی اکاؤنٹنگ پروفٹ is a comparatively fair representation of divisional performance and the meaningful comparison of divisional results with these external companies can be made. یعنی اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ ایکسٹرنل مارکیٹ میں اگر جب بیچتے ہیں تو آپ اپنی پرائس obviously اس کے ساتھ کمپیئر کر لیں اور پھر آپ کہیں کہ جی ہم ٹرانسفر اور ٹرانسفری دونوں جو ہے وہ کمفرٹیبل رہیں گے, کیونکہ اگر ٹرانسفری جو ہے تو وہ آپ سے نہیں خریدتا تو obviously پھر اس کو مارکیٹ میں جانا پڑے گا, اور جب وہ مارکیٹ میں جائے گا تو مارکیٹ پرائس پر ہی خرید کر لائے گا نا. تو اس لیے دونوں پارٹیز جو ہیں مارکیٹ پرائس بیسڈ اگر تو مارکیٹ پرائس اویلیبل ہے تو آئی تھنک مارکیٹ پرائس بیس شوڈ بی یوزڈ. لیکن ایک اور جو اس میں میتھڈ ہے وہ ہے ڈول پرائسنگ سسٹم. اب یہ ڈول پرائسنگ سسٹم کیا ہے, اس کو ذرا سے سوچیں کہ ڈول پرائسنگ ٹیکنیک میں کیا انوالو ہوتا ہے. میں آسان کر دوں پہلے سمجھانے کے لیے, پھر آپ کو سناتا ہوں کیا ہے. کہ آپ بیچنے کے لیے تو ایک پرائس الگ سے رکھیں, یعنی اے ڈویژن جو بنا رہی ہے بی ڈویژن کو جو بیچے گی اس کی تو پرائس پہلے سے طے کر لیں, خواہ وہ مارکیٹ پرائس ہو, خواہ وہ نیگوشیٹڈ پرائس ہو, خواہ وہ اسٹینڈرڈ پرائس ہو, یہی آپ رکھیں گے آپ جب بیچ رہے ہیں. لیکن جو ٹرانسفری ڈویژن ہے اس کو آپ جو کاسٹ انکر ہو رہی ہے اس پر لے کے جائیں گے, یعنی کمپنی کو جو کاسٹ پڑ رہی ہے ڈویژن اے میں اس پروڈکٹ کی وہ اس پر لے کے جائیں گے. یعنی ٹرانسفرر کے لیے ایک ڈفرینٹ پرائس ہوگی اور ٹرانسفری کے لیے ایک ڈفرینٹ پرائس ہوگی. تو یہ ڈوئل پرائسنگ سسٹم جو ہے یہ بھی چلتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنے لیے ٹرانسفر پرائس جو ہے وہ مارکیٹ بیس یا اسٹینڈرڈ کاسٹ بیس رکھ لیں, لیکن جو ریسیونگ ڈویژن ہے یا ٹرانسفری ڈویژن ہے اس کے لیے پھر آپ کاسٹ بیس پرائس پر چلیں گے. سو دس از اے ٹیکنیک یوز مینلی ان لیٹس سے یورپ اینڈ امیرکا ویئر بائی دی ٹرانزیکشننگ division opt different prices for same transaction. For example, the transferor may be credited with the external market price for all the transaction with the other division, but the transferee may only be charged with the marginal cost of production of the goods. یا نوٹ کر لیں marginal cost of production. اس میں ویریبل کاسٹ آئے گی, صرف فکس کاسٹ نہیں آئے گی. تو یہ سسٹم دیکھیں کہ سیلنگ ڈویژن جو ہے وہ آپ مارکیٹ پرائس پر لے رہے ہیں, لیکن جو بائنگ ڈویژن ہے وہ مارجنل کاسٹ کے بیس پر اپنے یہاں ریکارڈ کرے گا فگر کو. اس کی ریزن ہے کہ ویریبل کاسٹ یا مارجنل کاسٹ جو ہے وہ آپ کی کنٹرولیبل ہوتی ہے.
جبکہ فکس کاسٹ جو ہے وہ کنٹرولبل نہیں ہوتی، اس لیے وہ مارجنل کاسٹ کی بیس پر اپنے یہاں لے کے جائے گا. اور فکس کاسٹ ویسے بھی آپ دیکھیں اوور آل کمپنی کی ہوتی ہے، تو الٹیمیٹلی جب کمپنی کا پروفٹ کیلکولیٹ ہوگا تو ٹوٹل فکس کاسٹ اس میں سے مائنس ہو جائے گی، ہر ڈویژن کی کنٹریبیوشن نکلے گی اور پھر ٹوٹل کنٹریبیوشن سے آپ کی فکس کاسٹ مائنس ہو جائے گی تو پروفٹ آ جائے گا. دا ٹیکنیک ہیز ون میجر ایڈوانٹیج آن سنگل پرائس سسٹم. اٹ انیبلز دی آرگنائزیشن ٹو اچیو گول کنگرنس more easily by setting prices individually for both the parties, so motivating them both to act in the best interest of the organization and at the same time to charge prices which will be competitive for each unit and so enable fair performance assessment. Dual pricing system جو ہے یہ زیادہ لاجیکل نظر آتا ہے. اور نیکسٹ ہے اس میں نیگوشیٹڈ پرائسنگ سسٹم، کہ نیگوشیٹڈ پرائسنگ سسٹم میں دیکھیں یعنی اس میں کیا ہے کہ ان دس ٹائپ آف ٹرانسفر پرائس سسٹم دی ٹرانسفر پرائس از ڈیٹرمنڈ سولی ایز اے ریزلٹ آف نیگوشیشن بٹوین ڈویژنل مینیجر کنسرن. آپ دونوں ڈویژنل مینیجرس کو کھلی چھٹی نہیں دے سکتے کہ جی آپ خود سے ڈیسائیڈ کر لیں، نہیں، آپ ان کو ایک لائن آف ایکشن دیں گے، ان کو کنٹرول رکھیں گے، اونلی دین دی نیگوشیشن کین بی پرفارم. Very often they will opt one of the previous technique as a base and negotiate the actual transfer price from this starting point. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر مارکیٹ پرائس پر ہی وہ ایگری کرتے ہیں اور مارکیٹ پرائس اویلیبل ہے ٹرانسفرر کی، تو پھر وہ یقیناً نیگوشیشن میں طے ہوگا کہ جی آپ پھر ہم سے جو مارکیٹنگ ایکسپینس آپ کو کرنے پڑتے ہیں اس کا پورشن جو ہے ہماری اس ٹرانسفر پرائس سے نکال دیں. تو یہ بہتر ہے کہ اگر آپ نیگوشیٹ بھی کر لیں اور ایک مارکیٹ پرائس کو لیں اور اس میں سے آپ وہ فگریں یعنی وہ کاسٹ نکال دیں جو مارکیٹنگ کی کاسٹ ہے، تو دیٹ از این ایکسیپٹیبل پرائس. اب آئے میں اس کا ایک کوشچن آپ کو کراتا ہوں پریکٹیکل کہ کس طرح سے ایک ڈویژن دوسری ڈویژن کے ساتھ کام کرتی ہے. ایک کمپنی ہے، انجینئرنگ کمپنی ہے، اینڈ تھرموسٹیٹ سوئچز بناتے ہیں اور ایک کی لوکیشن لیٹ سے لانڈی میں اور دوسرے کی کرنگی میں ہے. لانڈی ڈویژن اسمبلز دی یونٹ فار وچ گیجز از مینوفیکچرڈ بائی دی کورنگی ڈویژن، یعنی اسمبلنگ ایک کرتی ہے اور دوسرے جو ہے اس کو مینوفیکچر کرتی ہے. لانڈی ڈویژن ہیز دی کیپیسٹی ٹو پروڈیوس 350,000 یونٹس پر ایئر، یعنی ٹوٹل کیپیسٹی اس کی 350,000 پر یونٹس ہے. اٹ کین سیل 100,000 یونٹس ان دی اوپن مارکیٹ فار 450 ایچ، یعنی 3.5 لاکھ میں سے 1 لاکھ تو ہے وہ مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں اور اس کی پرائس کو ملتی ہے 450 روپیز ایچ، اور 150 یونٹس ایٹ دا ریٹ آف 400. یا وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ 1 لاکھ کی بجائے 1.5 لاکھ یونٹ بیچے، لیکن اگر آپ 1.5 لاکھ بیچتے ہیں تو پرائس پھر آپ کو 450 نہیں ملے گی بلکہ 400 ملے گی. یعنی دو طرح سے ہے کہ 1 لاکھ بیچتے ہیں تو 450 میں بیچ لیں گے، لیکن اگر آپ 1.5 لاکھ بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر وہ 400 روپے میں بیچنے پڑیں گے. Now Korangi division has regular customer for 200 units which are readily to pay 900 per units. جو مین پروڈکٹ بنا کر بیچتی ہے کرونگی ڈویژن، اس کی مارکیٹ 200 یونٹس کی ہے اور وہ 900 روپیز میں بیچتے ہیں. ود ایکسٹرا ایفرٹس اٹ کین سیل 250 یونٹس ایٹ 850. اور جو کرونگی ڈویژن ہے اگر وہ ایکسٹرا ایفرٹس کر کے بیچنا چاہے تو 2.5 لاکھ یونٹس بھی بیچ سکتی ہے، لیکن پرائس جو ہے وہ 850 آئے گی. اب دیکھیں ڈیفیکلٹ کوشچن ہوتا جائے گا کہ دیکھیں ان کی 3,50,000 کی کیپیسٹی ہے، وہ 1 لاکھ مارکیٹ میں بھی بیچ سکتا ہے، 1.5 لاکھ بھی بیچ سکتا ہے. اور وہ دوسرا اگر وہ 1.5 لاکھ بیچتا ہے تو 2 لاکھ بچتے ہیں جو آپ کرنگی کو بیچیں گے. اور اگر آپ 1 لاکھ ہی مارکیٹ میں بیچتے ہیں تو کرنگی ڈویژن جو ہے وہ 2,50,000 بیچ دے گی، لیکن پرائسز میں چینج ہے، 3,50,000 ہی بکیں گے ٹوٹل. اگر آپ ایک بیچتے ہیں 1 لاکھ ادھر بیچتے ہیں تو 2.5 لاکھ ادھر بیچے جا سکتے ہیں، اور اگر 1.5 لاکھ ادھر بیچتے ہیں پھر 2 لاکھ ادھر بیچے جا سکتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کرنا کیا ہے، کس پرائس پر کیسے طے کرنا ہے. لانڈی ڈویژن ویریبل کاسٹ از 350 یونٹ، یعنی جو بنانے والے ہیں سوئچز کا وہ ان کی ویریبل کاسٹ جو ہے وہ 350 ہے. 450 میں بیچتے ہیں تو 100 روپے کی کنٹریبیوشن بچتی ہے، اور اگر 400 میں بیچتے ہیں تو 50 روپے کی کنٹریبیوشن بنتی ہے. اور دوسری طرف جو کرنگی ڈویژن ہے اس کی اپنی جو ویریبل کاسٹ ہے وہ 200 ہے. یاد رکھیں یہ اس کی اپنی ویریبل کاسٹ ہے، ٹرانسفر پرائسز میں ایڈ کر دو گے تو اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی. حالانکہ وہ لانڈی ڈویژن وہاں سے آئے گی تو جتنی بھی آئے گی اس میں کاسٹ میں ایڈ ہو جائے گی، 200 میں ایڈ ہو جائے گی. Excluding the transfer price which the Landi division manager wants to charge 450 whereas the Korangi division manager is ready to pay only 350. دیکھیں یہاں پر ایک ایشو ہے. لانڈی ڈویژن کہتا ہے کہ جی میں تو 450 میں بیچتا ہوں باہر، تو میں آپ کو 450 چارج کروں گا.
لیکن کرنگی ڈویژن والا کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کو 350 دوں گا. اب ریکوائرمنٹ پڑھ لیں اور پھر اس کے کیلکولیشنز میں ہم جاتے ہیں. ایڈوائز مینجمنٹ ان فکسنگ دی انٹر ڈویژنل پرائس اینڈ ڈیٹرمن دی والیوم ٹو بی پروڈیوس اینڈ سولڈ بائی دا ٹو ڈویژن ٹو اچیو میکسیمم پروفٹ فار دا کمپنی. یہ ہے کوشچن اصل میں کہ دیکھیں 350,000 ٹوٹل یونٹس بن سکتے ہیں. اب کون کتنے بیچے, کس پرائس پر بیچے. جہاں تک آؤٹ سائڈ مارکیٹ کی پرائسز ہے وہاں بھی 2 ہیں, یہاں بھی 2 ہیں. اور ٹرانسفر پرائس میں پرابلم ہے, وہ کہتے ہیں 450 میں دوں گا, وہ کہتے ہیں میں 350 میں لوں گا. تو کوشچن رائز کہ ہم نے اوور آل کمپنی کا پروفٹ کو میکسیمائز کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, یعنی کتنے یونٹ جو ہے وہ کرنگی بیچے اور کتنے یونٹ جو ہے وہ لانڈی ڈویژن بیچے. لیکن 350 سے زیادہ نہیں بک سکتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. آئیں ذرا کیلکولیشن دیکھتے ہیں. اگر لانڈی ڈویژن کی پروفیٹیبلٹی کو آپ دیکھیں, اگر وہ بیچتے ہیں 200 یونٹ اور 250 یونٹ اور ٹرانسفر پرائس 350 یا 450 رکھتے ہیں, میں رپیٹ کر رہا ہوں بات کو, کہ اگر وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں کرنگی ڈویژن کو 2 لاکھ یونٹ یا 2.5 لاکھ یونٹ, کیونکہ 3 لاکھ میں سے 2 یا 2.5 کر سکتے ہیں کیونکہ 1 لاکھ کی تو مارکیٹ باہر ہے. اگر 450 پر بیچتے ہیں تو ان کی سیلز بنتی ہے 90 ملین, 112.5 ملین, اور ویریبل کاسٹ وہ جو 350 کے حساب سے ہے وہ 70 اور 87. اور اگر وہ 350 پر ٹرانسفر کرتے ہیں اور اس میں پھر دیکھیے گا کہ آپ کی جو سیل ہے وہ 70 ملین اور 250 میں 87.5 ملین اور ویریبل کاسٹ 70 ملین اور 87.5 ملین. اب کوشچن یہ ہے کہ اگر 350 پر بیچتے ہو تو آپ کو تو کچھ بھی نہیں بچتا, کیونکہ آپ کی کاسٹ ہی ویریبل جو ہے 350 ہے, آپ 350 پر ہی سیل کر رہے ہو. تو ان دیٹ کیس اگر آپ 350 پر سیل کرتے ہیں تو لانڈری ڈویژن کو کوئی پروفٹ نظر نہیں آتا ہے. ہاں اگر 450 پر بیچتے ہو تو پھر آپ کی پروفیٹیبلٹی ہے 20 ملین کا پروفٹ ہوتا ہے. اگر آپ 200 یونٹ ٹرانسفر کرتے ہیں اور 250 کرتے ہیں تو اکارڈنگلی آپ کا 25 ملین کا پروفٹ ہوتا ہے. اب آئیں کرنگی ڈویژن کی پروفیٹیبلٹی کو. وہ بھی اگر 450 پہ لیتا تو کیا پروفٹ بنتا ہے, اور اگر 350 پہ لیتا تو کیا پروفٹ بنتا ہے. اب 2 لاکھ یونٹ آتے ہیں تو 450 کے حساب سے جو سیل ریونیو اس کا بنے گا وہ 900 پر یونٹ بیچ رہا ہے. تو 900 کو اگر آپ 200 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 180 ملین بنتا ہے. اور اگر 250,000 یونٹس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 900 سے تو 212.5 ملین بنتا ہے. ویریبل کاسٹ میں 450 جو ہے وہ تو ٹرانسفر پرائس ہے اور اس کی اپنی ویریبل کاسٹ 200 ہے. تو 450 کو اگر 200 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 90 ملین بنے گا, اور اس کی اپنی جو کاسٹ ہے 200 پر یونٹ وہ 40 ملین بنے گی. اور اگر 250 میں جاتے ہیں تو ٹرانسفر پرائس 450 پر 112 اور اس کی اپنی ویریبل کاسٹ جو ہے وہ 50,000. سو کنٹریبیوشن جو ہے دونوں کیسز میں, یعنی آپ 2 لاکھ یونٹ بیچیں یعنی اور یا 2,50,000 یونٹ بیچیں, تو دونوں صورتوں میں آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ 50,000 اور 50,000 بنتی ہے. اب نوٹ کریں لانڈی ڈویژن کی کنٹریبیوشن کیا تھی, پچھلی سلائیڈ میں دیکھیں 20,000 2 لاکھ یونٹ پر, اور اس کی ایڈ کر لیں تو 70 بن جائے گی. اور دوسرے کیس میں اس کی تھی 25,000, اس کی اگر ایڈ کر لیں 50 تو 75 بن جائے گی. لیکن دوسری سائڈ پر دیکھیں کہ اگر لانڈی ڈویژن 350 پر بیچ رہی ہے تو اس کو کوئی کنٹریبیوشن نہیں مل رہی, کیونکہ ویریبل کاسٹ پر بیچ رہی ہے اس لیے کنٹریبیوشن نہیں آ رہی ہے. لیکن جو آپ کی کرنگی ڈویژن ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو 70,000 کی کنٹریبیوشن اور 75,000 کی کنٹریبیوشن آ رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کرنا کیا ہے. والیوم ٹو بی پروڈیوس اینڈ سولڈ شوڈ بی 250,000 یونٹس ایٹ اٹ پرووائڈ ہائر کنٹریبیوشن مارجن. The transfer price should be 450 units as it will satisfy Landi Division's manager without affecting overall contribution margin. تو بہتر ہے کہ آپ ٹرانسفر پرائس جو ہے وہ 450 سیٹ کریں گے rather than کہ 350. یہ ایک کس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے جو سیٹل کرنا ہے کہ پرائسنگز کیا رکھنی, کیونکہ ہم نے اوور آل پروفیٹیبلٹی کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اوور آل پروفیٹیبلٹی تبھی زیادہ ہوگی کہ جب آپ اس کو 450 پر رکھتے ہیں. اب آئے ایک اور کوشچن کہ ایک کمپنی ہے, اس کی 2 ڈویژنز ہیں وائی اینڈ زیڈ. دا فالوئنگ بجٹڈ انفارمیشن از اویلیبل. ڈویژن وائی مینوفیکچر موٹرس اینڈ بجٹڈ ٹو ٹرانسفر 60,000 موٹرس ٹو ڈویژن زیڈ اینڈ ٹو سیل 40,000 موٹرس ٹو ایکسٹرنل کسٹمرس. یعنی 60,000 جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہی ہے, مینوفیکچر ٹرانسفر 60 ٹو دی ڈویژن زیڈ اینڈ 40,000 ٹو دی ایکسٹرنل مارکیٹ. یعنی ٹوٹل کیپیسٹی اس کی جو ہے وہ 100,000 موٹرس کی ہے.
Division Z assembles food mixture and use one motor for each food mixture produced. یعنی یہاں وہ اس کا کمپوننٹ بن رہی ہے, موٹر جو ہے Z ڈویژن کا کمپوننٹ بنتی ہے جو ہر مکسچر کے ساتھ وہ لگائے گا. دا اسٹینڈرڈ کاسٹ انفارمیشن پر موٹر آف Y ڈویژن از ایز فالوز. یعنی Y ڈویژن کی جو کاسٹ پڑ رہی ہے اس میں مٹیریل ہے 70 کا, ڈائریکٹ لیبر 20 کا, ویریبل اوور ہیڈ 10 اور فکسڈ اوور ہیڈ 40, اور اس میں ایک کاسٹ اور ہے آپ کے فکس سیلنگ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس بھی 10 ہے. تو ٹوٹل کاسٹ اگر آپ ایڈ آن کر لیں 70 150 بنتی ہے. یعنی اس کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے Y ڈویژن کی ایک موٹر بنانے کی 150 بن جاتی ہے. In order to set the external selling price, the company uses 33 and 33% markup on total standard cost. اب وہ ایکسٹرنل پرائس میں جب بیچتے ہیں تو ان کو 33 and 1/3% جو ہے وہ اس میں وہ پروفٹ ایڈ آن کرتے ہیں. یعنی ٹوٹل اسٹینڈرڈ کاسٹ میں یہ ایڈ کرتے ہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اسٹینڈرڈ کاسٹ آپ کی بن رہی ہے, ٹوٹل اسٹینڈرڈ کاسٹ بن رہی ہے 150, اور آپ اس کو جب مارکیٹ میں بیچیں گے تو 1/3 پروفٹ ایڈ کر کے 200 میں بکے گی. کیلکولیٹ دی بجٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ آف Y ڈویژن اف دا ٹرانسفر پرائس از سیٹ ایٹ اے مارجنل کاسٹ. یاد رکھیں مارجنل کاسٹ, مارجنل کاسٹ میں صرف ویریبل کاسٹ آئے گی. اور دوسری بات ہے کہ کیلکولیٹ دی بجٹڈ پروفٹ اینڈ لاس آف ڈویژن Y اف دی ٹرانسفر پرائس از سیٹ آن دی ٹوٹل پروڈکشن کاسٹ. دونوں میں دیکھیے گا ڈفرینس. اگر مارجنل کاسٹنگ پر ہم ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کی انٹرنل جو سیلز ہے وہ 60,000 یونٹس ہے اور ایکسٹرنل سیلز جو ہے وہ 40,000 ہے. انٹرنل میں صرف اور صرف ویریبل کاسٹ, مٹیریل, لیبر اینڈ ویریبل اوور ہیڈ 100 بنتا ہے. اور ایکسٹرنل کو جب آپ بیچتے ہیں تو آپ 150 پہ اور اس پہ جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس پر پروفٹ ایڈ کرتے ہیں. نوٹ دس پوائنٹ کہ انٹرنل جو ٹرانسفر ہے وہ 60,000 یونٹس 100 پر ہے, ویریبل کاسٹ پر ہے. جو ایکسٹرنل ہے سیل اس میں ٹوٹل کاسٹ کا 33 and 1/3% ایڈ کر کے آپ بیچ رہے ہیں. تو ٹوٹل جو آپ کی سیلز بنتی ہے وہ 6 ملین اور 8 ملین 14 ملینز بنتی ہے. اب اگر اس میں سے فکس کاسٹ نکال دیں یا یوں کہہ لیں کہ اس کی ٹوٹل ویریبل کاسٹ جو ہے 100 نکال دیں ٹوٹل میں سے, تو 1 لاکھ یونٹ بنائے اور اس پہ 100 روپی آپ کی جو ویریبل کاسٹ ہے 10 ملین, سو بیلنس کنٹریبیوشن آپ کی 4 ملین بنتی ہے. فکس کاسٹ اس میں سے نکالیں, پروڈکشن فکس کاسٹ اور ایڈمن فکس کاسٹ ٹوٹل وہ آپ کی 4 اور 1 5 ملین, تو آپ کو لاس ہوتا ہے 1 ملین کا. یعنی اگر آپ مارجنل کاسٹ پر Z ڈویژن کو بیچتے ہیں تو آپ کو لاس ہو جاتا ہے 1 ملین کا. اور اگر آپ ایبزارپشن کاسٹ بیس پہ چلتے ہیں تو دیکھیں آپ کی جو انٹرنل سیلز ہو جائے گی وہ 140 آئے گی. اب آپ کہیں گے کہ اس میں ہم نے ایبزارپشن کاسٹ کا ورڈ یوز کیا ہے, تو اس میں یاد رکھیں ڈپارٹمنٹ کے یعنی ڈویژن Y کی جو فکس کاسٹ ہے وہ شامل کریں گے, لیکن جو ہیڈ آفس کی الوکیٹڈ کاسٹ ہے وہ شامل نہیں کریں گے. یعنی ٹوٹل 150 نہیں لیں گے آپ, 150 میں جو 10 ایڈ ہے کمپنی ایز اے ہول کی جو اوور ہیڈ کی فکس کاسٹ الوکیٹڈ ہے وہ مائنس کر دیں گے. تو 150 پر آپ نے دیے ہیں 60, اور اگین آپ کے جو ایکسٹرنل ہے وہی 40 اور اس کی سیل بھی وہی ہے, اور ویریبل کاسٹ آپ کی 100 ہی ہے, اور اس سے آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے 6.4 ملین ہو گئی, اور فکس کاسٹ بھی سیم ہے آپ کی. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کا پروفٹ جو ہے 1.4 ملین ہو گیا ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ ایبزارپشن کاسٹنگ بیس پر چلتے ہیں تو آپ کو پروفٹ ہوگا Y ڈویژن کا, ادروائز لاس ہو جائے گا اگر آپ اس کو ویریبل کاسٹ کے بیس پر بیچتے ہیں. اب اس سے ذرا سا اور مشکل دیکھیں, یعنی یہ تو ہے ایک ڈویژن کی بات, اب دونوں کو دیکھیں گے. ڈویژن P پروڈیوس پلاسٹک ماڈلس all of which are used as a component by division Q. The cost schedule for one type of model, اس کا کوڈ ہے 103, is shown below. Direct material cost per unit is 3, direct labor cost per unit is 4, and variable overhead cost per unit is 2. So یہ 9 بنتا ہے. Fixed production cost each year is 120, and annual demand for Q is expected to be 20 million. The method for transfer pricing are being considered full cost plus 40%. یعنی آپ نے ٹوٹل کاسٹ کا یعنی فل کاسٹ کا 40% اس میں آپ نے ایڈ آن کرنا ہے, اور ڈیمانڈ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ڈیمانڈ جو ہے 20,000 یونٹس ہے. اب اس کی پہلے کیلکولیشن دیکھ لیں کہ اس بیس پر آپ کی جو ٹرانسفر پرائس ہوگی وہ کیا ہوگی. دیکھیں ویریبل کاسٹ 9, وہ تینوں کو میں نے ایڈ کیا, اور فکس کاسٹ جو ہے 120 ہے, اور 20,000 یونٹس آپ پروڈیوس کر رہے ہیں,
تو پر یونٹ کاسٹ بنتی ہے فکس 6, تو فل کاسٹ ہو گئی آپ کی 15, اور 15 کا 40% اس میں آپ ایڈ کریں تو وہ بنتا ہے 6. 40% of 15 is 6. سو آپ کی جو ٹرانسفر پرائس بنے گی دیٹ از 21. یعنی آپ اگر اپنی ٹوٹل کاسٹ کا 40% ایڈ کریں گے تو آپ کی ٹرانسفر پرائس بن جائے گی 21. اس میں ایک اور 2 پارٹ ٹیرف سسٹم, اس میں صرف اور صرف ہم ویریبل کاسٹ لیں گے, اس میں ہم فکس کاسٹ شامل نہیں کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہے ٹرانسفر پرائسنگ کا کہ جی آپ صرف اور صرف ویریبل کاسٹ کنسیڈر کریں. لیکن اگین کیپ ان مائنڈ کہ ہم نے کمپنی اوور آل پروفٹ کو بھی دیکھنا ہے. تو اس کیس میں میں نے صرف ایک ڈویژن کی بات کی ہے. یہ اب ایک کیس اسٹڈی ہے اور یہ تھوڑا سا لینتھی ہے, اس میں سارے فیکٹس اینڈ فگرز کو یاد بھی رکھنا مشکل ہوگا, لیکن آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں آپ کو اس کو کمپلیٹ کروا دوں آج. Adin Group has 2 divisions, X and Y. Each division produce one type of product, only one type of product, X. X produce a component C. یعنی 2 ڈویژن ہے X اور Y, تو X جو ہے وہ ایک کمپوننٹ C پروڈیوس کرتا ہے, اور Y جو پروڈیوس کرتا ہے ایک فنش پروڈکٹ جس کو FP, یعنی C فار کمپوننٹ اینڈ FP جو ہے وہ فائنل پروڈکٹ یا فنش پروڈکٹ. Each final product needs 1 unit of C. It is the current policy of the group for C to be transferred to division Y at marginal cost of 10 per component, and that Y must buy all the components it's needed from X. اچھا یہ ایک اس میں لمیٹیشن دیکھیں کہ is not allowed to buy from outside. جتنی بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے ساری کی ساری وہ X سے بائی کرے گا. The market for the component and the finished products are competitive and price sensitive. Component C is produced by many other companies, but it is thought that the external demand for the next year could increase to 1,000 units more than volume shows in the current budget for division X. یعنی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کی جو ہے نا انکریز کر جائے گی وہ. Budget data taken from the group internal information system for division for the next year is as follows. اب یہ ان کا ڈیٹا دیکھ لیں اور پھر ہم نے ڈیسیژن کرنا ہے. سیلز جو ہے وہ 70 ملین کی ہے, اور کاسٹ آف سیلز ویریبل جو ہے وہ 50 ملین کی ہے, اور کنٹریبیوشن جو ہے وہ 20 ملین کی ہے, اور فکس کاسٹ جو کنٹرولیبل ہے, یہاں پوائنٹ نوٹ کر لیں اگین, یہ کنٹرولیبل فکس کاسٹ وہ ہوتی ہے جو ڈپارٹمنٹ یا جو ڈویژن جو ہے وہ خود سے رسپانسبل ہے اس کا, یہ ایلوکیٹڈ نہیں ہے. تو پروڈکشن ان یونٹس آف 50,000. اچھا اس کا پروفٹ آ جاتا ہے فکس کاسٹ نکالنے کے بعد آپ کا 5,000 کا, اور پروڈکشن اور سیلز جو ہے وہ 5,000 یونٹس ہیں, اور ایکسٹرنل ڈیمانڈ جو ہے وہ 3,000 یونٹس ہے, اور کیپیسٹی جو ہے 5,000 یونٹس ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ ٹرانسفر کر رہا ہے 3,000 یونٹس ٹو ڈویژن وائی, اور اونلی 2,000 یونٹس وچ کین بی کرنٹلی سیٹسفائی. ناؤ ایکسٹرنل مارکیٹ پرائس از 20, اور بیلنس شیٹ کی فگر بھی اس نے بتائی ہے, کیپٹل امپلائڈ اور کاسٹ آف کیپٹل 10%. نیکسٹ ڈویژن کو دیکھیں یعنی وائی ڈویژن کو دیکھیں, اس کی سیلز ہے 270, اور اس کی ویریبل کاسٹ 114, اور کنٹریبیوشن 156, اور فکس کاسٹ 100, تو اس کے پروفٹ جو ہے 56, اور اس کی پروڈکشن اور سیلز یونٹ جو ہے 3,000, اور کیپیسٹی ہے اس کی 7,000, اور مارکیٹ پرائس پر یونٹ اس کی ہے 90, اور بیلنس شیٹ اس کی جو ہے 60,000 کے کیپٹل ایسٹس ہیں, کیپٹل امپلائڈ ہے, اور ادر انفارمیشن میں اس کی بھی کاسٹ آف کیپٹل 10% ہی ہے. اب اس کی ریکوائرمنٹ میں دیکھیں کہ ایکس اور وائی کو جب ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہے تو اس نے 4 کرائٹیریاز بتائیں کہ کرائٹیریا کیا ہوگا ان کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرنے کا. نمبر 1 ریزیڈول انکم, نمبر 2 ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ, نمبر 3 آپریٹنگ پروفٹ مارجن, نمبر 4 ایسٹس ٹرن اوور. یعنی یہ انہوں نے کرائٹیریا بتا دیا کہ جی اس بیس پر آپ کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کیا جائے گا. ریزیڈول انکم کے کیس میں ایکس کی تو مائنس میں ہے, وائی کی پازیٹیو 45 ہے, ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ 8.33% اینڈ 50.91%, اور آپریٹنگ میں 7.14% اینڈ 20.74%, ایسٹ ٹرن اوور میں 1.17 اینڈ 2.46. کرنٹ پالیسی, اٹ از کرنٹ پالیسی آف دا گروپ ٹو دی ٹرانسفر آف ڈویژن وائی at the marginal cost of 10 per component, and that Y must be all components that it needs from X. یہ current policy اس نے دوبارہ سے explain کر دی. اب group is thinking of giving divisional managers the freedom to set their own transfer price and buy the component from external supplier, but there are concern about problem that could arise by granting such autonomy. Repeat کر رہا ہوں بات کو, میں نے شروع میں explain کیا کہ لمٹ تھی کہ جی آپ نے
एक्स डिवीजन से ही बाई करने और 10 रुपए में बाई करने. नाउ दे आर थिंकिंग कि जी आप इनको इंडिपेंडेंट करें, इनको ऑटोनॉमी दें एंड लेट दे बाई इट फ्रॉम वेयर एवर दे फील कि वो बेचे जहाँ जाएं और जहाँ से वो खरीदें, इनकी अपनी मर्जी है. अब रिक्वायरमेंट क्या है? इफ द प्राइस ऑफ द कंपोनेंट इज सेट बाय द मैनेजर ऑफ एक्स एट द करंट मार्केट प्राइस दैट इज 20 पर कंपोनेंट, recalculate the budgeted performance measure for each division. याद रखें चारों मेजर्स कैलकुलेट करना है, यानी रेजिडुअल इनकम भी, ROI भी और बाकी दो जो हैं एसेट्स टर्नओवर रेट भी, प्रॉफिट मार्जिन भी. लेट्स सी वन बाय वन. पहले देखें एक्स और वाई डिवीजन दोनों सामने रखें कि सेल्स जो है वो 100,000 और 270,000 और वेरिएबल कॉस्ट 50 और 144. फिक्स कॉस्ट आपकी कंट्रीब्यूशन आ गई और फिक्स कॉस्ट 15,000 एंड 100,000. सो प्रॉफिट है 35,000, 26,000. प्रॉफिट 35,000 में इसमें से आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल चार्ज माइनस करें. उसका कैपिटल चार्ज माइनस करेंगे विच इज़ कम टू 6,060 का, और उसका कैपिटल चार्ज बनता है 11,000, अगेन 10% ऑफ 110 का. तो रेजिडुअल इनकम जो है 29,000 और 15,000. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें अगर आप, यानी प्रॉफिट्स जो है आपका उसको डिवाइड करें कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो 58.33 एंड 23.64. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 35% एंड 9.63. एसेट्स टर्नओवर रेट जो आता है 1.69 एंड 2.46. तो करंट को आप कंपेयर करें कि -1,000 से नाउ इट इज़ पॉजिटिव 29,000. और रिटर्न ऑन कैपिटल, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स डिवीजन, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 8.3 से 58.33 हो गई, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7.14 से 35% है. एसेट्स टर्नओवर जो है 1.7 से 1.67, यानी सब में इम्प्रूवमेंट है. और उसकी रीज़न क्या है कि आप इसको मार्केट प्राइस पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं. अब डिवीजन वाई के साथ क्या हुआ कि उसको अगर आप मार्जिनल कॉस्ट पर भेजते हैं तो 45 है, लेकिन अगर मार्केट प्राइस पर भेजते हैं तो 15,000 है, और उसकी जो रिटर्न है मार्जिनल कॉस्ट में 50.91% से 23.64% रह जाती है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20.74% से 9.6% रह जाता है. एसेट्स टर्नओवर 2.4 से वो सेम रहता है, उसमें चेंज नहीं है. तो ये आप देखें, इसके ऊपर क्वेश्चन ये है कि हम मैनेजमेंट को करना क्या है. अब इसकी जो डिस्कशन है वो आप देखें कि क्या किया जाए कि दोनों डिवीजन के साथ तय करना कैसे है. The residual income of X has increased by 30,000 and for division Y it has decreased by 30,000. Exactly जितना उसमें इंक्रीज आई है उतना उसमें डिक्रीज आ गई है. -1 थी, 29 पॉजिटिव हो गई, तो टोटल 30 बढ़ी है. This is due to the transfer pricing being the set at the market price. Division X revenue has increased by 10 per component, so 3,000 transferred by 10 rupee per component, 30,000. And division Y marginal cost has increased by 10, that's why their profit has decreased by 30,000. The return of capital employed for division X has increased 58.33%, that is by 7 times at the operating profit has increased 7-fold. Sorry, 5,000 से 35,000 यानी हो गया है, तो उसकी वजह से उसका 5 times increase कर गई उसकी जो return on capital employed है. Division Y's return on capital employed has decreased 50.91 to 23.64. That is also approximately 54% because profit has reduced by 54%. That is from 56K to 26K. तो ये डिक्रीज जो है क्लियरली नजर आ रही है. अगर आप एसेट्स टर्नओवर रेशियो को भी देखें, the X key has increased from 1.67 due to the extra 30K sales become generated in relation to the same capital employed. अब सिंपल सी बात है, capital employed is the same, लेकिन आप जो बेच रहे हैं अपनी फेलो डिवीजन को, वो बेच रहे हैं आप मार्केट प्राइस पर, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट जनरेट ज़्यादा हो जाएगा, आपकी रेजिडुअल इनकम भी ज़्यादा हो जाएगी, आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ज़्यादा हो जाएगा, और आपकी एसेट्स टर्नओवर भी ज़्यादा हो जाएगी. क्योंकि सेल्स बढ़ गई है, कैपिटल रिमेनिंग द सेम, तो आपका एसेट्स टर्नओवर रेट भी बढ़ जाएगा. अब देखना है कि देयरफॉर ऑल द अबव केसेस एक्स डिवीजन परफॉर्मेंस हैज़ इम्प्रूव्ड वेयर वाई डिवीजन परफॉर्मेंस हैज़ डिटेरियोरेटेड, अगर आप उनको मार्केट प्राइस पर लेके चलते. अब ग्रुप को क्या करना है? इफ ग्रुप रिलैक्स द इम्पोज्ड ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम and the divisional manager of X and Y negotiate the transfer price equal to the market price, and the manager of division Y will wish to retain the current transfer price equal to the marginal cost. अब देखिए प्रॉब्लम है,
ایکس ڈویژن جو ہے وہ مارکیٹ پرائس پر دینا چاہتا ہے کیونکہ ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا, اور وائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی نہیں, ہمیں آپ مارجنل کاسٹ پر ہی بھیجیں, مارجنل کاسٹ پر ہی ہمیں ٹرانسفر کریں. Due to the impact on the performance ratios, this will mean that Division Y will either need to negotiate a lower transfer price with Division X or alternatively source the component externally at perhaps at the more competitive price. یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کیجیے گا, اگر آپ Y کو بھی انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں تو پھر Y ضروری نہیں ہے کہ X سے خریدے, وہ مارکیٹ میں جائے گا اور مارکیٹ میں جا کے نیگوشیٹ کرے گا, اور ایک نیگوشیٹڈ پرائس پر ڈیفینیٹلی وہ ایک ایڈوانٹیج میں ہوگا کیونکہ وہ خود سے نیگوشیٹ کر رہا ہے آپ کی. اب پھر آپ کو جو ایکسٹرا آپ پروڈیوس کریں گے ایکس ڈویژن, اس کو مارکیٹ میں بیچنا پڑے گا. اگر تو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے پھر تو ایکس کی پوزیشن اسٹرانگ ہے کہ وہ مارکیٹ میں ساری کے ساری بیچ پائے گا. لیکن کیونکہ کمپیٹیٹیو ہے, اگر وائی مارکیٹ میں بھی جاتا ہے تو اسی طرح کی موٹر, اسی طرح کی کوالٹی کا جو کمپوننٹ ہے وہ ظاہر ہے اس کو اسی پرائس پر ملے گا جو ایکس بیچ رہا ہے. لیکن اسٹل ہی ہیز, اگر اس میں نیگوشیشن کی اسکل ہے اور وہ کم پر لے کر آ جاتا ہے تو اپنی پروفیٹیبلٹی کو بہتر کر سکتا ہے. If the manager of X and Y negotiated transfer price, it should be acceptable to both divisions. اسی یہ جو ہے دونوں ڈویژن کسی نہ کسی ایگریمنٹ پر تو پہنچیں گے, اس لیے کہ ڈپینڈنٹ تو ہیں, کیونکہ وہ موٹر کے بغیر جوسر بنا ہی نہیں سکتا, مکسچر بنا ہی نہیں سکتا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں سے تو خریدنی پڑے گی. تو بہتر ہے کہ وہ بیٹھ کر سٹ ڈاؤن کریں اور ایک نیگوشیٹڈ پرائس طے کر لیں. اور نیگوشیٹڈ پرائس میں ہمیشہ یاد رکھیں, میں نے جب کہا کہ جنرل رول تو یہی ہے کہ آپ اپنی ویریبل کاسٹ کو کور کریں پلس پارٹ آف لاس کنٹریبیوشن مارجن بھی اس میں ایڈ کریں. یعنی فل کاسٹ نہ لیں بلکہ ویریبل کاسٹ لیں اور اس میں جو لاس کنٹریبیوشن مارجن ہے اس میں ایڈ کریں. اس میں ایک پوائنٹ ہے جو نوٹ کرنا ہے کہ جب آپ کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ویریبل سیلنگ ایڈمن کاسٹ بھی ہم کنسیڈر کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا ویریبل کاسٹ میں صرف پروڈکشن ویریبل کاسٹ نہیں ہے, اس میں تو پھر آپ کی سیلنگ اور ایڈمن ویریبل کاسٹ بھی آپ لیں گے اور پھر کنٹریبیوشن دیکھیں گے. تو وہ جو کنٹریبیوشن لاسٹ ہے وہ آپ اس میں ایڈ آن کریں, وہ ضروری ہوگا. اگر نیگوشیشن میں تو پھر یہ ہے کہ ایک سرٹن پرائس آپ کو طے کرنا ہی پڑے گی. نا فکس کاسٹ کا جہاں تک تعلق ہے, یہ اگر تو ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل فکس کاسٹ ہے, ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل کا مطلب ہے کہ انڈیویجول ڈویژن کے جو مینیجرز ہیں دے آر ریسپانسبل فار اٹ, تو پھر تو وہ اس کو بھی شامل کریں گے. لیکن اوور آل جو کمپنی کی فکس کاسٹ ہے وہ ٹوٹل کمپنی کے پوائنٹ میں جائے گی. یہ صرف دو ڈویژن کی بات نہیں ہے, دیر کین بی مینی ادر ڈویژن, سو پھر ضروری نہیں ہے کہ انہیں کو ایلوکیٹ کی جائے. تو اینی ہاؤ ڈیسیجن میں یہ ہے کہ 2000 کمپوننٹس جو ایکس کے ہیں, دیر از اونلی ایکسٹرنل مارکیٹ فار 1000 کمپوننٹس assuming division X fixed cost remain constant and they cannot use this spare capacity to generate further profit for group, then this will have negative impact on the overall profit of the Dean's group. One of the main problem identifying the component is that division X will want to set a transfer price equal to the market price and the manager of Y wish to retain the current price equal to the marginal cost. Due to the impact of a recommended resolution is problem could be two-part tariff or dual pricing system. یعنی طے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی اچھا اگر جھگڑا ہی ہے نہیں ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار تو پھر ڈیول پرائسنگ سسٹم پر آ جائیں. ٹو پارٹ سسٹم ورکس ویئر دی ٹرانسفر پرائس از alternatively a dual pricing system could be used where the transferor is recorded in division Y at a marginal cost and in division Y at a market price. تو dual pricing system کیا ہو جائے گا کہ X جو ہے وہ مارکیٹ پرائس پر ریکارڈ کرے, اس کا پروفیٹیبلٹی نظر آئے گا, اور Y جو ہے وہ مارجنل کاسٹ پر لے کر آئے گا, یعنی ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ مارجنل پر لے کر آئے گا. تو یہ ڈیول پرائسنگ سسٹم ہے. دی ادر ایشو آئیڈینٹیفائڈ ود مینیجرز آر نیگوشیٹنگ اے ٹرانسفر وائی that become protracted and time consuming, difficulty in reaching an agreement and the possibility that one manager may be more skilled than the other. یہ بھی ہوتا ہے, ایک ڈومینیٹنگ مینیجر ہوتا ہے جو نیگوشیٹ کر کے پرائس کو منوا لیتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی اس نے دوسرا جو مینیجر ہے وہ انڈرمائن ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ ایز اے گروپ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں اوور آل کمپنی کی پروفیٹیبلٹی کو دیکھنا ہے, نہ کہ انڈیویجول ڈویژن کی بات. ٹھیک ہے وہ اپنی طور پر کوشش کرتے ہیں, وہ پروفٹ سینٹر ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کا کلوز میں کرتا ہوں ٹرانسفر پرائسنگ کو کہ
ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या था या एम्स क्या हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग के। पहला तो है जी प्रमोट गोल कंग्रुएंस, कि आप गोल कंग्रुएंस को प्रमोट करें कि हर डिविजनल मैनेजर अपने सामने अपने टारगेट के साथ साथ कंपनी का जो ओवरऑल टारगेट है उसको भी अचीव करने की कोशिश करें। फिर ये मोटिवेट्स मैनेजर्स, जब आप उनको अलग अलग ऑटोनॉमी दे देते हैं सो दे फील प्राउड ऑफ इट एंड दे डू देयर बेस्ट कि जी मैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए दे टेक एनी स्टेप्स दे वांट, दे विल ट्राई टू वर्क आउट कि जी उन्हें कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। थर्ड, फैसिलिटेट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जैसे आपने देखा कि 4 टेक्निक्स इसमें हमने देखा कि वो अपनी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करने के लिए तो दे वर्क आउट कि किस तरह से हमारी परफॉर्मेंस जो है RI की बेस पर या ROI की बेस पर बेहतर हो सकती है, प्रॉफिट मार्जिन की बेस पर बेहतर हो सकती है। सो दे विल ट्राई देयर बेस्ट। रिटेन डिविजनल ऑटोनॉमी, हमेशा याद रखें ऑटोनॉमी हम दे तो देते हैं लेकिन 100% कभी भी नहीं होती है। देयर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हियर एंड देयर, हमें उनमें रहते ही काम करना होता है। जैसे अभी हमने इस ग्रुप के केस में देखा कि उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जी आप इन्हीं से ख़रीदें, तो वो तो फिर ऑटोनॉमी नहीं रही, क्योंकि आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा तो फिर तो ऑटोनॉमी नहीं रहती। लेकिन स्टिल आप ट्रांसफ़र प्राइसिंग अगर उनके ऊपर छोड़ते हैं तो दे कैन गो एंड गेट अ बेटर जिसको कहते हैं एक अच्छी प्राइस पर आप रख सकें। एंश्योर ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी एक इसका एडवांटेज बनता है, एक मेरिट है कि जी आप ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन जो है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट तभी बेहतर बनेगा जब आपके रिसोर्सेज की यूटिलिटी जो है बेहतर होगी, उनकी एलोकेशन टाइमली होगी। ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आपने देखा कि हमने परफॉर्मेंस ही को इवैल्यूएट करने की कोशिश की है, डिफरेंट डिविजन्स की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, और डिफरेंट तरीके से हमने देखा है कि किस तरह से हम मुख्तलिफ तरीके से या मुख्तलिफ मेजर्स के साथ हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। अकाउंटिंग में बहुत कुछ है अगर आप देखें, क्योंकि हमने अब तक जो अकाउंटिंग में देखा है कि मैंने आपको वैल्यू एडिड की बात बताई थी, तो इसके अलावा भी जो अकाउंट्स में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एनी बिजनेस, उसमें 4 स्टेटमेंट्स और भी हैं जो बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान में वो किसी न किसी तरीके से यूज़ तो हो रही हैं, लेकिन स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया जा रहा कि वो 4 स्टेटमेंट्स क्या हैं। जिसमें एक और है जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटमेंट्स के बारे में। एम्प्लॉयमेंट स्टेटमेंट्स में ये होता है कि आप अपनी कंपनी में जो वर्कर्स हैं, जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स, उनमें कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, उनके कैडर क्या हैं, उनकी प्रमोशन का तरीक़ाकार क्या है, उनको किस तरह से आप बोनसेस वगैरह का जो है वो सारी डिटेल उसमें मेंशन करते हैं। फिर इसी तरह एक और स्टेटमेंट है जिसको कहते हैं फ्यूचर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स। फ्यूचर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स क्या है कि जी आप कंपनी ये बताएं कि शेयर होल्डर्स को ये बताने की कोशिश करें कि भाई आने वाले दिनों में हम क्या आपके लिए करने जा रहे हैं, हम कैसे ग्रोथ करेंगे, कैसे हम ऑनवर्ड फॉरवर्ड में जाएंगे। ये भी कंपनी एक स्टेटमेंट जनरेट करती है। होता ये है कि चेयरमैन रिव्यू में हम थोड़ा सा मेंशन तो कर देते हैं, लेकिन एज ए सेपरेट स्टेटमेंट हम नहीं बता रहे, ताकि कंपनी की परफॉर्मेंस का पता चले कि भाई आने वाले आप कहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन हमने डिसीजन लॉन्ग टर्म में देखना होता है, तो कंपनी को ये बताना पड़ता है कि फ्यूचर में हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हम कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। फिर एक और है जिसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज स्टेटमेंट्स। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में हैं तो आप ये देखें कि आपने कितना फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया है और कितना उसमें से स्पेंड किया है। क्योंकि देखें ना, इकोनॉमी को अगर आप देखें किसी भी कंट्री की, तो एक्सपोर्ट्स बेस, जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होती है उतनी ही किसी कंपनी में ग्रोथ होती है, किसी बिज़नेस में ग्रोथ होती है। तो इसलिए ये भी देखना है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये जो 4-5 चीज़ें हमने सीखी हैं ये काफ़ी नहीं है। वी हैव टू सी अबव दैट, बियॉन्ड दैट हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम बिज़नेस को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, किस किस रिसोर्सेज को कितना कितना यूज़ करके कैसे कहाँ यूटिलाइज़ करें, वो हमें देखना पड़ेगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप जो भी काम करना चाहें आप विलिंगली, होल हार्टेडली फिर करें, यानी उसको सोच समझ कर। ये नहीं है कि आप इंडिविजुअली सोचें, आप कलेक्टिवली सोचें, कंपनी एज ए होल सामने रखकर सोचें, फिर जो प्रोग्रेस होती है और फिर उसमें सब शेयर करें।
میں نے آپ کو شروع میں ایز بتائی تھی، اس میں تھا کہ اگر آپ سارے مل کر کام کرتے ہیں تو سب کو ایکول شیئر جو ہے ملنا چاہیے، جو ڈیو شیئر بنتا ہے سب کو ملنا چاہیے. تو ہمیں کولیکٹیولی کمپنی کی پروموشن، کمپنی کی گروتھ کے لیے کام کرنا ہے. نو میٹر کہ میئرس کیا آپ یوز کرتے ہیں، بٹ میک شیور دی اوور آل آبجیکٹیو آف دا کمپنی شوڈ بی اچیو. انشاءاللہ وی ول سی یو نیکسٹ ٹائم ود اے نیو ٹاپک. اللہ حافظ.